بسم اللہ الفتاح العلیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین سیکھنے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ یعنی ایک شخص وہ ہے یا ایک عالم دین ہے، ایک امام صاحب ہے، قاری صاحب ہے، دین کا کوئی طالب علم ہے، وہ دین سیکھتا ہے، وہ قرآن سیکھتا ہے، وہ قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھتا ہے، وہ علم دین پڑھتا ہے، اور ظاہر ہے جو قرآن سیکھنے میں، سکھانے میں، معنی مطلب سمجھنے سمجھانے میں لگا ہوا ہے، وہ نفلی عبادت تو کم کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وہ شخص جو صرف نفلی عبادت کرتا رہتا ہے یا عبادت اور ریاضت کثرت سے کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو فرائض اور واجبات اور سنن موقدہ وغیرہ تو ادا کرتا ہے مگر نفلی عبادت اتنی نہیں کرتا، مگر اس کے بدلے وہ دین سیکھتا اور سکھاتا رہتا ہے، دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے 3 ارشادات اپنی امت کو عطا فرمائے۔ پہلی حدیث پاک ہے جو ابن ماجہ شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور سند اس کی حسن ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل به خیر من ان تصلی 1000 رکعہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ذر، اگر تو صبح کو جائے اور جا کے کلام اللہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لے، ایک آیت سیکھ لے، خواہ تو ناظرہ پڑھنا سیکھ لے، خواہ تو حفظ کر کے سیکھ لے، خواہ اس کی تجوید اور قرات کو سیکھ لے، خواہ اس کا مطلب معنی ترجمہ سیکھ لے، اس کا مفہوم اور تشریح پڑھ لے، ایک آیت تو سیکھ لے، تو ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک بندے نے 100 رکعت نفل پڑھے اور دوسرے بندے نے ایک آیت کو سیکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے آیت کو سیکھا وہ 100 نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اور ابو ذر، اگر تو ایک باب علم کا سیکھ لے، دین متین کے علوم میں سے کوئی علم، اس کا ایک چیپٹر سیکھ لے، تو پھر خواہ تو اس پر عمل کرے یا اس پر عمل نہ کرے، کیونکہ وہ بہت سارے شعبہ جات میں ہو سکتا ہے تیرا وہ شعبہ ہی نہ ہو، تو تجارت کے متعلق وہ سیکھ رہا ہے یا دنیا کے کسی اور شعبے کے متعلق سیکھ رہا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہا، مگر تو نے دین کا ایک پورا چیپٹر سیکھ لیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک باب علم کا سیکھ لیا تو وہ شخص گویا 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے پورا چیپٹر سیکھا دین کا اور ایک شخص نے 1000 رکعت نفل پڑھے، تو جس نے دین کا پورا چیپٹر سیکھ لیا، باب سیکھ لیا، وہ 1000 نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ عام مسجد میں آنے والا بندہ اور عام نفلی عبادت کرنے والا 2 4 6 10 رکعت نفل پڑھنے والا بندہ جب عالم دین کو دیکھتا ہے، جب قاری قرآن کو دیکھتا ہے، جب حافظ قرآن کو دیکھتا ہے، امام صاحب کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے انہوں نے 2 نفل نہیں پڑھے، انہوں نے تو 2 نفل نہیں پڑھے، فلاں نفل نہیں پڑھے، چھوڑ دیے۔ تو دل کے اندر بدگمانی آ جاتی ہے کہ یہ امام صاحب ہمارے جو ہے یہ تو نفلی عبادت کم کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے، میرے آقا کا فرمان کہ تم گھر سے اٹھ کے آئے ہو، تم کاروبار سے اٹھ کے آئے ہو، تم گلی اور بازار سے چل کے آئے ہو، تم دنیا داری کے کام کر رہے تھے، اور یہ جو عالم دین ہے، یہ جو حافظ قرآن ہے، یہ جو مولانا صاحب ہیں، جو علامہ صاحب ہیں، جو حضرت صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ گھر میں بیٹھ کے دین سیکھ رہے تھے، یہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے تھے، یہ دین کا کوئی باب پڑھ رہے تھے، تو تم کہتے ہو انہوں نے 2 نفل نہیں پڑھے، یہ تو فقط ایک آیت سیکھ کے آ جائے تو 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، یہ پورا چیپٹر پڑھ کے آ جائے تو 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لہٰذا علماء کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، مقابلہ اگر کرنا ہے تو پھر آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے دین سیکھنا چاہیے۔ علماء کے ساتھ مقابلے کی ایک ہی صورت ہے کہ جتنا وہ دین سیکھ رہے ہیں اتنا آپ بھی سیکھیں، جتنا وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں اتنا آپ بھی دین سکھائیں۔ اگر آپ 4 نفل زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ 4 آیات کو زیادہ سیکھتے ہیں، تو نفلی عبادات میں ان کا مقابلہ ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی پر۔ عالم کون ہے؟ جو دین کا علم سیکھنے والا ہے، اور عابد کون ہے؟ جو علم کم سیکھتا ہے، جو علم کم سکھاتا ہے مگر نفلی عبادات کرتا رہتا ہے، فرائض دونوں پورے کرتے ہیں، مگر عالم فرائض پورے کر کے باقی دین سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے، نفلی عبادت نہیں کرتا۔ اور عابد وہ ہے جو دین سیکھتا سکھاتا نہیں مگر نفلی عبادت زیادہ کرتا ہے۔ تو عالم اور عابد دونوں کا مقابلہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عالم کی فضیلت، عالم اتنا بلند ہے عبادت کرنے والے کے مقابلے میں جتنا حضور فرماتے ہیں میں بلند ہوں اپنے کسی امتی کے مقابلے میں۔ ایک عام امتی کے مقابلے میں حضور کی کتنی فضیلت ہے، جتنی عام امتی کے مقابلے میں میرے آقا کی فضیلت ہے۔ حضور فرماتے ہیں عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ایک عالم دین کی اتنی فضیلت ہے، تو عالم دین کی ایک عبادت کرنے والے کے مقابلے میں اگر اتنی فضیلت ہے جتنی حضور کی فضیلت عام امتی کے مقابلے میں ہے، تو ایک وہ امتی جو نماز پڑھتے ہی نہیں، جو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا، جو اللہ کے دین کو نہ سیکھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، جو پرلے درجے کا گناہ گار آدمی ہے، پھر جب وہ عالم دین پہ تنقید کرے، جب وہ ایک اللہ کے دین سیکھنے سکھانے والے پر لب کشائی کرے اور اس پہ تانا زنی کرے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں ایک عبادت کرنے والے سے ایک عالم دین کی فضیلت اتنی ہے جتنی عام امتی کے مقابلے میں خود حضور کی فضیلت ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں فرمایا شیطان پر ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے نا، تو عبادت گزار بھی شیطان کا مقابلہ کرتا ہے اور عالم دین بھی شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ فرمایا 1000 عبادت گزار شیطان کا مقابلہ کریں، ان کے مقابلے میں ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین اور اس کی فقہ کو سمجھنے والا، جو مفتی اعظم ہو، مفتی صاحب ہو، جو فقہ کا پڑھنے والا ہو، ایک عالم دین ایک فقیہ، وہ عابد کے مقابلے میں 1000 عابدوں کے مقابلے میں ایک فقیہ فضیلت والا ہے، شیطان پہ زیادہ سخت ہے۔ خلاصہ کلام 3 حدیثوں کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنا درجہ اور فضیلت قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سیکھنے والے، دین پڑھنے والے، دین سیکھنے والے، دین سکھانے والے کو عطا فرمایا ہے، ان سے حسد نہ کر۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر اسی میدان میں آ کے مقابلہ کر، پھر دین سیکھ اور سکھا، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے اور سکھانے والے کو جو درجہ اور فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں دین سیکھنے والوں پر، دین سکھانے والوں پر، اور اللہ رب العزت انہیں قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔